مسیح خداوند کے زندہ جلالی ببرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے علم الگناہ کی سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے اور آج اس کا چوتھا پارٹ ہے اور یہ لاسٹ پارٹ ہے، اور اس کے بعد یہ علم الگناہ کی جو سیریز ہے ہمیشورلی کی جو سیریز ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ گناہ کا جو نتیجہ تھا، جو آدم اور حوا سے گناہ سرزد ہوا، اس کے کیا کیا نتائج برآمد ہوئے، اور آج ہم جو چیز دیکھیں گے گناہ کے بارے میں وہ ہے انسان میں گناہ رہتا کہاں ہے۔ ہم جو ہے نا پہلی ویڈیو سے اس بات کو سیکھ رہے تھے کہ جو گناہ ہے یہ کوئی برا فعل ہی نہیں بلکہ یہ ایک زندہ چیز ہے، یہ ایک شخصیت ہے، یہ ایک شخص ہے، اور وہ شخص ہے شیطان کی روح۔ اگر یہ ایک شخص ہے، ایک شخصیت ہے، ایک زندہ چیز ہے، تو یہ رہتی کہاں پر ہے؟ انسان کے اندر گناہ رہتا کہاں ہے؟ پہلی چیز، اگر ہم رومیو کے خط کے 7ویں باب کے 23ویں آیت دیکھیں تو گناہ تمام بدن میں جہاں جہاں جان موجود ہے وہاں رہتا ہے، جہاں جہاں جان ہے وہاں وہاں گناہ رہتا ہے۔ اور اس خط میں جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ میرے عزیزو، پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہماری جان ہوتی ہے وہاں گناہ بستا ہے، اور احبار کی کتاب میں لکھا ہے کہ جسم کی جان خون میں ہے۔ میرے عزیزو، جو انسان کی جان ہے وہ اس کے خون میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں جان ہوگی وہاں گناہ بھی ہوگا۔ اور جو دوسری چیز ہے گناہ رہتا کہاں پر ہے؟ گناہ انسان کی خواہش کے اندر بستا ہے۔ یعقوب کا خط پہلا باب 15 آیت میں لکھا ہے، خواہش حاملہ ہو کر گناہ جنتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ دوسری بات ہے کہ جب انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کی خواہش پیدا، کوئی جسمانی خواہش جو اس کے اندر ہوتی ہے وہی گناہ کو جنم دیتی ہے، کیونکہ اس خواہش کو پورا کرنے کی خاطر ہم ہر جائز و ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں، جس وجہ سے اس خواہش کی وجہ سے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اور جو تیسری چیز ہمیں ملتی ہے کہ گناہ انسان میں کہاں رہتا ہے؟ گناہ دل و دماغ میں رہتا ہے، جیسا کہ تیتس کے خط کے پہلے باب 15 آیت میں لکھا ہے، گناہ آلودہ شخص کی عقل اور دل دونوں گناہ آلود ہیں۔ جو گناہ آلودہ شخص ہے اس کی عقل اور دل دونوں پر گناہ رہتا ہے، یعنی کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارے دلوں کے خیالات کیسے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں کے خیالات برے ہیں تو وہاں پر گناہ ہے، وہاں پر گناہ بسا ہوا ہے۔ یعنی کہ ہم دیکھیں کہ ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے، یہ ہمارے اندر ہی، ہمارے خون میں، جہاں ہماری جان ہے وہاں یہ گناہ بستا ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہمیں ملتی ہے کہ گویا انسان کے بدن کے ہر حصہ میں گناہ موجود ہے، تاہم وہ مرکزی جگہ جہاں گناہ کا بسیرا ہے وہ آدمی کی سوچ ہے۔ شروع میں خدا کی سوچ اور آدم کی سوچ ایک ہی تھی۔ خدا نے آدم کو کہا تھا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ پہلے تو وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا اور آدم کی سوچ ایک ہی تھی، مگر جب ابلیس نے آ کر یہ کہا کہ تم ممنوعہ پھل کھاؤ گے تو ہرگز نہیں مرو گے، تو اب آدم کی سوچ شیطان کی سوچ کے ساتھ ایک بن گئی۔ تب سے شیطان دن اور رات ناپاک خواہشوں اور برے خیالات انسان کے اندر جمع کرنے لگا ہے، اور یوں اس نے انسان کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ پس گناہ کی پسندیدہ رہائش گاہ انسان کی سوچیں ہیں۔ میرے عزیزو، جو گناہ ہے
وہ انسان کی سوچوں میں بسا ہوا ہے۔ یہ شروع ہی سے جب آدم کی سوچ شیطان کی سوچ کے ساتھ مل گئی، تب سے ہی جو نا انسان کے ذہن کے اندر انسان کے خیالات ہی برے ہیں۔ جیسے نوح کے وقت میں خدا نے کہا کہ انسان کے دل کے خیالات سدا برے ہی رہتے ہیں۔ جب زمین پر بدی بہت بڑھ گئی تھی، تب پھر خدا نے طوفان لایا اور تمام نسل انسانی کو ختم کر دیا، صرف 8 جانیں بچی۔ آج بھی ایسے ہی ہے، گناہ ہماری سوچوں کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر، جہاں ہماری جان ہے پورے جسم کے اندر ہی گناہ بسا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ پہلی چیز، کیا گناہ کو اپنی کوشش سے مٹایا جا سکتا ہے؟ نہیں، انسان اپنی کوشش سے اپنے اندر سے گناہ کو نہیں مٹا سکتا۔ بعض حالتوں میں گناہ کرنے سے باز تو رہ سکتا ہے، مگر گناہ جو جان اور بدن میں بسا ہوا ہے، اس سے چھٹکارا اس کے بس کا روگ نہیں ہے، کیونکہ گناہ انسان کی کیونکہ گناہ انسان کی حصہ میں موجود ہے، ہر حصے میں موجود ہے، تمام اجزاء میں گناہ موجود ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنی کوشش سے گناہ کو نہیں مٹا سکتے، کیونکہ گناہ ہمارے جان، بدن، روح ہر جگہ بسا ہوا ہے، تو ہم کس طرح اس کو مٹا سکتے ہیں؟ دوسری چیز، کیا گناہ شریعت سے مٹایا جا سکتا ہے؟ شریعت سے بھی نہیں۔ شریعت میں قربانیوں کے ذریعے سے گناہ کی وقتی معافی تو مل سکتی تھی، مگر گناہ کا وجود ختم کرنا شریعت کے بس میں نہیں، اس لیے شریعت کمزور ہے۔ رومیوں کے خط 8 باب 3 آیت میں لکھا ہے کہ پس شریعت کمزور ہے۔ بنی اسرائیل شریعت کا سہارا لے کر چلنے کی کوشش کرتے آئے، انہوں نے بار بار وقتی معافی تو مانگی، مگر انہیں گناہ سے خلاصی نہ مل سکی۔ عبرانیوں کا خط 10 باب 2 سے 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہگار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کی یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ میرے عزیزو، شریعت بھی ہمیں گناہ سے نجات نہیں دے سکتی تھی۔ شریعت محض ایک راستہ تھی، ایک خدا کے احکام تھے جو کہ ہمیں گناہ سے باز رکھ سکتے تھے۔ وقتی طور پر ہم گناہ سے بچ سکتے تھے، وقتی طور پر سال بہ سال کی قربانیاں گزارتے رہے ہیں بنی اسرائیل کو، لیکن ہمیشہ گناہ سے خلاصی ان کو نہیں مل سکتی تھی۔ شریعت کے ذریعے بھی ہم گناہ کو نہیں مٹا سکتے۔ تیسری چیز، کیا عبادت اور ریاضت گناہ کو مٹا سکتی ہے؟ عبادت یا ریاضت سے بھی گناہ کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ کلسیوں کے خط 2 باب 23 آیت میں یہ لکھا ہے، ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، یہاں پر کلسیوں کے خط میں یہ بات لکھی ہے کہ جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ جو ہم عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، یہ حکمت کی ایک صورت ہے، مگر اس سے جسمانی خواہشوں کو روکنے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم جتنی مرضی عبادت کر لیں، جتنی مرضی ریاضت کر لیں، دعا روزہ میں ٹھہر جائیں، ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ گناہ ہم شروع سے سیکھ رہے تھے کہ گناہ انسان کی فطرت میں ہے۔ یہ گناہ انسان کی جبلت میں یہ بات شامل ہے کہ انسان گناہ کی طرف راغب ہوتا ہی ہوتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہونا ہی ہے۔ تو پھر کس طرح ہم گناہ کو مٹا سکتے ہیں؟ گناہ کو پھر کس طرح مٹایا جا سکتا ہے؟
گناہ کو صرف اور صرف موت کے وسیلہ ہی سے مٹایا جا سکتا ہے۔ گناہ کو مٹانے کے لیے انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے گنہگار کو سزا دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ جب سزا ہو جاتی ہے تو پھر بندے کا گناہ شمار نہیں کیا جاتا، جیسا کہ لکھا ہے رومیو کے خط کے 6 باب اس کی 7ویں آیت میں، کیونکہ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا، اس لیے تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ سمجھو۔ پولس رسول نے اپنے آپ کو مردہ سمجھ لیا اور لکھا میں مر گیا ہوں، غلطیوں کے خط 2 باب 19 آیت۔ بس لکھا ہے کہ جب یسوع مر گیا تو ہم بھی اس کے ساتھ مر گئے، کیونکہ یسوع نے ہمارا ہی تو بدن اپنے اوپر پہنا ہوا تھا۔ پس گناہ کو مٹانے کے لیے خدا نے اس کام کو اپنے بیٹے کے وسیلہ سے خود ہی انجام دے دیا۔ یسوع پاک برا ہے۔ رومیو کے خط 8 باب 3 آیت۔ اس لیے جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ اور یہ بھی لکھا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی، عبرانیوں کا خط 9 باب 22ویں آیت۔ پس یسوع مسیح کا خدا کا بیٹا جو خدا میں سے نکلا پاک ہے، اور جو گناہ سے واقف نہ تھا، اس نے ہمارے گناہ اور موت کا پیالہ خود پی کر اپنے آپ کو مرنے کے لیے پیش کر دیا۔ وہ لعنتی گنہگار بلکہ گناہ ٹھہرایا گیا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند نے ہم سب کی بد کرداری کو اس پر لاد دی، اور وہ پاک برا آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ وہ مر گیا اور دفن ہوا، مگر تیسرے دن بغیر گناہ کے مردوں میں زندہ ہو گیا۔ اور وہ قول پورا ہوا، اے موت تیرا ڈنگ کہاں ہے؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے۔ میرے عزیزو، گناہ کو موت ہی کے وسیلہ سے موت کے ذریعے ہی مٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب نسل انسانی کے اندر موروثی گناہ آ گیا، جب نسل انسانی گناہ گار ٹھہری، تو اس گناہ کی معافی کے لیے ضرور تھا کہ وہ انصاف کا تقاضا پورا کیا جائے۔ انصاف کیا تھا کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ میرے عزیزو، گناہ کی معافی کے لیے ضرور تھا کہ کسی انسان کی قربانی ہو، کسی بے عیب چیز کی قربانی ہو، اور وہ قربانی کسی بڑوں بچڑوں کے نہیں بلکہ ایک انسانی قربانی ہو، اور کوئی بھی انسان بے عیب نہیں تھا۔ تو ضرور ہے کہ یہ کام خدا خود پورا کرتا۔ وہ انسان بنا اور اس نے تمام نسل انسانی کے لیے اپنی جان دی، تب جا کر یہ انصاف کا تقاضا پورا ہوا، تب جا کر گناہ ختم ہوا، تب جا کر گناہ پر ہمیں فتح میں ہوئی۔ یسوع مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوئے تو موت پر بھی فتح ہوئی، گناہ پر بھی فتح ہوئی، اور ابلیس سے بھی فتح ہوئی۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع دنیا کا نمائندہ ہے۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا دنیا کا نمائندہ ہے۔ نمائندگی کیا ہے؟ نمائندگی ایک ایسا اصول ہے جسے زمین اور آسمان میں کسی بھی قانون یا دستور سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ایک ملک کا ایک نمائندہ ہوتا ہے جو اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، اور تمام ملک اس کی سنتے ہیں۔ کسی سوسائٹی کا نمائندہ ہوتا ہے جو سوسائٹی کی طرف سے پیش ہوتا ہے۔ قوموں اور گروہوں کے نمائندے چنے جاتے ہیں جو ان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں۔ نمائندگی بین الاقوامی بلکہ بنیادی روحانی اصول ہے جسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کا اصول بھی یہی ہے۔ خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع کو بنی نوع انسان کا نمائندہ مقرر کیا، اور اس نے کل نسل انسانی کی خدا کے سامنے نمائندگی کی ہے، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے لائق تھا۔
میرے عزیزو یسوع مسیح دنیا کا نمائندہ ہے، اور وہ ہر لحاظ سے ہی بہتر تھا نمائندگی کے لیے، خدا کے سامنے وہ نمائندگی کے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھا، لائق تھا، ایلیجیبل تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی اس میں ایسی خوبیاں تھیں، کون کون سی ایسی کریکٹرسٹکس تھیں جس وجہ سے وہ مکمل طور پر لائق تھا کہ وہ خدا کے سامنے ہماری نمائندگی کرتا۔ پہلی چیز، کلمے کی صورت میں نمائندگی۔ یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ یوحنا کی انجیل پہلا باب۔ پس کیا کوئی اس کلمے کا جو خالق کل ہے نسل انسانی کا نمائندہ ہونے کا انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، چونکہ وہ خالق اور مالک ہے۔ عربی زبان میں اسے کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ خدا کا کلمہ ہے جس سے سارے عالم پیدا کیے گئے ہیں، پس وہ بنی آدم کا نمائندہ ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلی بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے۔ وہ خدا نے جب کہا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا تھا، یعنی خدا جو کچھ بولتا تھا وہ سب چیزیں تخلیق ہو جاتی تھی۔ اور یہ جو بولنا ہے، یہ کلمہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ یسوع مسیح ہے جو بعد میں مجسم ہوا، جس نے جسم اختیار کیا اور انسان کے مشابہ ہو گیا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے کہ باپ کے اکلوتے کا جلال۔ پہلی چیز، کلمے کی صورت میں وہ ہماری نمائندگی کرتا ہے۔ دوسری چیز، انسان کی صورت میں نمائندگی۔ وہ ایسا انسان بنا جو ہر لحاظ سے قابل اعتبار تھا، کیونکہ اس میں گناہ نہیں تھا، اس لیے وہ انسانوں کا نمائندہ بھی ہوا۔ میرے عزیزو، وہ جب انسان بنا تو وہ انسانوں کا نمائندہ بھی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسا انسان تھا جس کے اندر گناہ نہیں تھا۔ اور تیسری بات، محبت کی صورت میں نمائندگی۔ یسوع سب انسانوں سے پیار کرتا ہے، وہ دشمنوں سے بھی محبت کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہتا ہے۔ اس نے کبھی کسی انسان کو اذیت نہ دی، بلکہ ہر ایک انسان کو پیار کیا، اس لیے وہ نمائندہ بن سکتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا چونکہ محبت کا خدا ہے، خدا محبت ہے، تو یسوع مسیح نے انسانوں سے اس قدر محبت کی کہ وہ خدا کے سامنے اس بات کا اعلان کر سکتا ہے کہ میں انسان سے محبت رکھی ہے، میں نے انسان سے محبت رکھی ہے، اس لیے وہ نمائندہ بن سکتا ہے۔ اور چوتھی بات، وارث ہونے کی صورت میں نمائندگی۔ وہ سارے جہانوں کا وارث ہے، اس لیے کہ باپ کا اکلوتا ہے۔ پس جو الفا اور اومیگا، اول و آخر، ازل اور قادر مطلق اکلوتا وارث ہے، اس کی نمائندگی ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ پہلا تموتھیوس پہلا باب 15 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ لکھا ہے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مسیح یسوع نسل انسانی کا نمائندہ بن کر اور اپنے اوپر گناہ اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا۔ وہ الہی انتظام کے مطابق مارا گیا۔ اگر وہ مرا ہی رہتا تو گناہ کا خاتمہ نہ ہوتا اور گناہ غالب ہی رہتا، مگر خدا کی تمجید ہو کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور اپنے اوپر سے گناہ اور گناہ کے اختیار کو اتار پھینکا اور گناہ کے وجود کو مردہ کر دیا، بلکہ بیکار کر دیا، جیسا کہ لکھا ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ یسوع نے انسانوں کے گناہوں کے بدلے مر کر اور مردوں میں سے زندہ ہونے کے ذریعے سے گناہ کا خاتمہ کر دیا، اور اب جو اس پر ایمان لاتے ہیں کلام کے غیر فانی تخم سے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں
وہ بھی فضل سے گناہ سے ابدی خلاصی پاتے ہیں، اور مسیح یسوع پر ایمان لا کر نجات پانے کے بعد ان کا دل ان کو الزام نہیں دیتا، وہ نجات یافتہ گنے جاتے ہیں۔ خدا پھر ان کے گناہوں کو کبھی یاد نہیں کرتا، اور وہ بھی گنہگار نہیں بلکہ مسیح یسوع میں راست باز ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح پر مکمل طور پر یقین رکھیں، ایمان رکھیں، اور اس کو اپنی زندگی کا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تو تب ہم اپنے تمام گناہوں سے آزاد ہوں گے، تمہارے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، جب بھی کوئی انسان توبہ کرتا ہے زمین پر، تو لاکھوں فرشتے آسمان پر خوشی مناتے ہیں، اور خدا پھر ان کے گناہوں کو کبھی یاد نہیں کرتا، آپ جتنے مرضی بڑے گنہگار ہیں۔ اگر آپ سچے دل سے خدا کے حضور توبہ کریں گے تو وہ پھر آپ کے گناہوں کو کبھی یاد نہیں کرے گا۔ یہ انسان ہے جو دوسروں کی غلطیوں کو دہراتا ہے، دوسروں کے عیب جو ہے اس کے سامنے عیا کرتا ہے، لیکن خدا ایسا رازدار ہے، وہ کبھی انسانوں کے رازوں کو فاش نہیں کرتا۔ اور آخری بات، گناہ سے مکمل چھٹکارا۔ انسان کو ناپاک حالت میں سے نکالنے اور گناہ سے چھڑانے کے لیے خدا نے جو بندوبست کیا وہ یہ ہے کہ اس نے اسی کلمہ کو جسے آدم نے باغ عدن میں رد کر دیا تھا، انسان بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اس نے پہلے بنی آدم کا کفارہ دیا اور گناہ معاف کیے، اور پھر قبول کرنے والوں کو نجات دی۔ اب خدا کا زندہ لوگس یعنی کلمہ، گریک ورڈ ہے لوگس۔ کلمہ دو دھاری تلوار بن کر پہلے جان اور پھر روح سے گزرتا ہے، اور باندھ اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، مگر وہ وہاں ٹھہرتا نہیں بلکہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں خیال اور ارادہ ہے، یعنی جہاں انسان کا اپنا کلمہ ہے، اور وہ وہاں تلوار کے وار سے گناہ کو انسانی کلمے سے کاٹ کر الگ کر دیتا ہے۔ کلمے کی تلوار کی دار آدمی کی سوچوں اور خیالوں میں جا کر آدمی کو بالکل پاک کر دیتی ہے۔ پس جو شخص زندہ کلمہ یعنی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے وہ نجات کے جلالی کام سے فیض یاب ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس میں کلام کا تخم بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ بس ہمیں چاہیے کہ کلام خدا کو صرف شہد ہی جان کر نوش نہ کریں، اور نہ صرف شبنم جان کر اس کے ٹھنڈک سے لطف اندوز ہوں، بلکہ اسے دو دھاری تلوار جانتے ہوئے خوشی سے قبول کریں اور اپنے انگ انگ پر بسا لیں تاکہ وہ ہماری سوچوں کو کاٹ ڈالے۔ تو میرے عزیزو، یہ آخری بات تھی کہ گناہ سے مکمل چھٹکارا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو، جو خدا کا زندہ کلمہ ہے، اس کلمے کو اپنی زندگی پہ قبول کرتے ہیں، اور وہ کلمہ ایسا ہے کہ جو دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو جب وہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ہماری سوچوں کو کاٹتا ہے، وہ ہمارے جو برے خیالات ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے، اور ہمیں ایک نئی انسانیت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور تب ہم لکھا ہے، بس جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسیح یسوع کو اپنی زندگی کا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور اپنے آپ کو اس کے مزاج جیسا بناتے جائیں، جیسا اس کا مزاج ہے خود بھی اس کے جیسے بنتے جائیں۔ یہاں پر جو ہے علم الگناہ کی سیریز کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سے آگے ہم علم الکفارہ، دی ڈاکٹرائن آف اٹونمنٹ کو سیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ نے علم الگناہ کے بارے میں کافی کچھ نئی چیزیں سیکھی ہوں گی اور کافی برکت پائی ہوگی۔ میرے عزیزو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں کو سیکھ سکیں، اور جو سسٹمیٹک تھیولوجی ہے اس کو ایک سمپل ورڈنگ میں اور ایک کہنے کے آسان طریقے سے جو ہے نا سیکھ سکیں، اور اپنی زندگیوں میں
اسی طرح مسیح یسوع میں ترقی کرتے جائیں۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔